الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں زینب کے باغ میں بھی وہ دو پھول تھے مہکے تھے زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکے تھے زینب نے بھی وہ دونوں راہ خدا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی عباس نے بھی دونوں عباس نے بھی دونوں بازو کٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار انبیاء آقا نامدار مدنی تاجدار حامی کی بے کساں والی دو جہاں شہنشاہ حسینہ حضور سرور سرواراں مالک کون و مقام احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر لا تعداد بے شمار
ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر والاحترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز سامعین کرام، اللہ جل مجدہ الکریم کی طاقت و توفیق سے ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے پاکیزہ اور مقدس گھر کے اندر جمع ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات آپ کی، میری، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ سامعین محترم، آج سفر المظفر شریف کی 2 تاریخ ہو چکی ہے، اور چونکہ ہمارا موضوع کربلا کے حوالے سے چل رہا تھا، تو آج انشاءاللہ آخری جمعہ جو ہے اس موضوع پر ہے، اور کربلا کے بعد کیا ہوا وہ مختصر انداز میں جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے کچھ جو ہے معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ اتنی دردناک داستان ہے، ایک میدان کربلا کے اندر دردناک داستان ہے، اور دوسری دردناک جو داستان میدان کربلا کے بعد شروع ہوتی ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ دردناک جو ہے وہ المیہ ہے۔ کما حق ہو اگر بیان کریں تو ہو سکتا ہے مجھ جیسا بندہ تو بیان بھی نہ کر سکے، لیکن مختصر جو ہے وہ طریقے سے میں آپ حضرات کے سامنے اس کو پیش کر کے اس موضوع کو آج ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، میدان کربلا کے اندر جب سارے شہداء شہادتیں پا چکے، 3 دن تک وہاں پر مزید جو ہے وہ قیام ہوا۔ رات کے وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ تلوار پکڑ کر خود شہیدوں کے لاشوں کے اوپر پہرا دیتی ہیں، اور یزیدیوں نے اپنے جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کو تو دفن کر لیا، ان کو تو کفن بھی دیا، دفن بھی کیا، لیکن اہل بیت کرام کے جو شہزادے اور لاشیں مبارک پڑے ہوئے تھے میدان کربلا میں، ان کو دفن نہ کیا، ویسے کہ ویسے پڑے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے تو سیدہ زینب اپنے چہرے پر چادر کر کے، پردہ کر کے، خود مولا علی کی تلوار اٹھا کر میدان کربلا میں تشریف لاتی ہیں، اور سارے شہداء کی لاشوں کو ایک جگہ پر جمع فرما کر ان کے اوپر پہرا دیتی ہیں۔ پچھلی رات کا وقت ہے، پچھلی رات کے وقت جب آپ نے دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے جس نے پردہ کیا ہوا ہے اور وہ گھوڑے پر سوار ہے، جب آپ نے دیکھا کہ گھوڑ سوار ایک قریب آ رہا ہے تو آپ نے دور سے آواز دے کر فرمایا، اے سوار پیچھے رہنا، اس لیے کہ آگے شہداء سوئے ہوئے ہیں، شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ جو گھوڑ سوار ہے وہ رکتا نہیں ہے، وہ برابر چلتا آ رہا ہے، اور قریب آ کر اس نے پوچھا کہ یہ کن کی لاشیں ہیں، ہر ایک کا نام لے لے کر پوچھا۔ سیدہ زینب بتا رہی ہیں کہ یہ میرے 2 شہزادوں کے لاشیں ہیں، یہ بھتیجوں کے لاشیں ہیں، یہ بھانجوں کے ہیں، یہ میرے بھائی پڑے ہوئے ہیں، یہ عباس علمدار ہے، یہ شہزادہ قاسم ہے، یہ مولا حسین پاک کا لاش مبارکہ ہے۔ جب وہ سب کا نام پوچھ کر جانے لگا تو سیدہ زینب نے فرمایا، بتا تو صحیح اے آنے والے، اور اس دکھ کی گھڑی میں آ کر ہمارا حال پوچھنے والے، بتا تو صحیح تو ہے کون؟ جب سیدہ زینب نے یہ بات کی تو اس سوار نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، جب نقاب اٹھایا تو سیدہ زینب کی چیخیں نکل گئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر اپنے جناب والا اہل بیت کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ اور سیدہ زینب نے روتے ہوئے کہا، نانا جان آپ تشریف لے کر آئے ہیں، دیکھیں اپنا چمن کس طرح شہید ہوا پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اب نہیں آیا، میں صبح کا اپنے جوانوں کو شہید ہوتے دیکھ رہا ہوں، میں صبح کا آیا ہوا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ میرا رب میری اہل بیت کو کیسے آزما رہا ہے، اور میری اہل بیت پھر رب کے امتحان میں کس طرح کامیاب ہو رہے ہیں۔ سامعین محترم، اس کے بعد
شہداء کرام 3 دن کے بعد شہداء کے لاشیں جناب والا وہیں کے وہیں پڑے ہیں۔ باقی جو بیویاں ہیں یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ وہ عظیم باپردہ خواتین ہیں کہ جن کے ایک بال ننگا ہونے پر سورج واپس لوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم بیویاں ہیں کہ جن کا نام لوگ بازاروں میں نہیں لیتے ہیں، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ آج یزیدیوں کے اوپر دنیا کا لالچ اور دنیا کے حواس اس قدر سوار ہے کہ ان بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، ان کا مال جو ہے وہ چھین لیا گیا، پردے سارے کے سارے خیمے جو ہے وہ اکھاڑ دیے گئے ہیں۔ بہت ظلم و ستم کی داستان ایک نئی رقم ہونے لگی ہے، اور پھر اس تمام کو قیدی بنا کر امام زین العابدین کو سب سے آگے، اور ان لوگوں کو، مقدس ہستیوں کو، سواریوں کی ننگی پشتوں کے اوپر سوار کیا گیا۔ کوئی جناب والا پالان نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کی کوئی سہولت نہیں، ننگی پشتوں پر سوار الگ الگ کو کیا گیا ہے۔ میرے امام کی صاحبزادی سیدہ سکینہ جن کی عمر مبارک 7 سال ہے، ان کے اوپر بھی ان ظالموں کو ترس نہیں آتا ہے، ان کو بھی ننگے اونٹ کی پشت کے اوپر سوار کیا جاتا ہے، اور قیدیوں کے ساتھ ان کو بھی جناب والا قیدی بنا کر ساتھ چلایا جاتا ہے۔ امام زین العابدین جو 14 سے 15 سال کے نوجوان ہیں، بخار سے بہت طبیعت نڈھال ہے، لیکن اس کیفیت میں بھی آپ کو پیدل چلایا جاتا ہے۔ کوفے کے بازاروں کے اندر لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کسی نے پوچھا کہ اے سیدہ آپ کیوں روتی ہیں؟ فرمایا کہ ایک دن وہ تھا کہ جس دن میرا بابا علی امیر المومنین بنا تھا، مدینہ کو چھوڑ کر انہوں نے کوفہ کو دارالحکومت بنایا۔ ان گلیوں میں اپنے بابا علی کے ساتھ شہزادی بن کر چلی تھی، اور آج انہی گلیوں کے اندر مجھے قیدی بنایا گیا ہے، اور میری شہزادیوں کو اور میری ساتھ عورتوں کو، تمام کی تمام عورتوں کو آج قیدی بنایا گیا ہے۔ تو اس بات پر مجھے رونا آتا ہے۔ سامعین محترم، کچھ آگے چلے تو کوفے کے بازار کے اندر ایک بوڑھی مائی ہے، ضعیفہ خاتون ہے، اس نے پانی پیش کیا، کھجوریں پیش کی، کھانا پیش کیا۔ سیدہ سکینہ جو کہ بچپن تھا، بھوک کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، ان کے پاس جب کھجور آتی ہے تو آپ اپنے منہ میں ڈالتی ہیں۔ سیدہ زینب نے انگلی منہ میں ڈال کر اس کھجور کو باہر نکال لیا۔ میں بیٹی پہلے جتنا صبر کیا ہے کچھ اور صبر کر لو، ہو سکتا ہے دینے والے نے صدقہ دیا ہو، اور یہ بات یاد رکھنا کہ سادات کے گھرانے پر صدقہ کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو ہے تب تک کوئی چیز نہیں کھائیں گے جب تک کنفرم نہ ہو جائے کہ ہمیں وہ صدقہ تو نہیں دیا گیا، ہمیں خیرات تو نہیں دی گئی۔ جس بی بی نے وہ لنگر پیش کیا تھا اس سے فرمایا سیدہ زینب نے تو کون ہے؟ بلکہ وہ خود کہنے لگی کہ اے بی بی تو نے بچی کے منہ سے کھجور کو نکال لیا ہے، تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا تو کون ہے جو مجھ سے اس علاقے کے اندر جہاں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو میرا پتہ پوچھ رہی ہے، میرا نام پوچھ رہی ہے، تو کون ہے؟ وہ بی بی کہنے لگی کہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ مجھے تیرے اندر سے مدینے کی خوشبو آتی ہے، مجھے تیرے اندر سے مدینے کی خوشبو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا تو مدینے کو جانتی ہے؟ کہنے لگی ہاں میں مدینے کو جانتی ہوں۔ فرمایا تو مدینے کو کیسے جانتی ہے؟ کہنے لگی میں مدینہ میں اپنی زندگی کا حصہ گزار کر آئی ہوں، جب جوانی کا عالم تھا میں مدینہ پاک کے اندر اپنے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کی نکرانی رہی ہوں، سیدہ فاطمہ کے گھر کی میں نکرانی رہ کے آئی ہوں۔ تو فرمایا کہ ایک دن کہا تو نے پانی ہمیں پیش کیوں کیا ہے، تو نے کھجوریں پیش کیوں کی ہیں، تو نے جناب والا یہ ہمارا ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ وہ کہنے لگی جب میں مدینہ طیبہ کے اندر سیدہ فاطمہ کے گھر میں تھی، ایک دن بی بی جان نے فرمایا تھا اے مجھ سے پوچھا کہ تو کہاں کے رہنے والی ہے، تو میں نے بتایا کہ میں کوفہ کے رہنے والی ہوں۔ تو جب میں نے یہ بتایا تھا تو سیدہ نے فرمایا کہ اے بی بی جان ایک دن تیرے علاقے سے، تیری گلیوں سے ایک قافلہ گزرے گا، ایک مسافروں کا قافلہ گزرے گا، جب وہ قافلہ قیدیوں کا قافلہ تیرے دروازے کے آگے سے گزرے تو ان کو پانی ضرور پیش کرنا، تو انہیں روٹی ضرور کھلانا، تو انہیں کھانا ضرور کھلانا،
میں تو اپنے نبی کی شہزادی، اپنی آقا، اپنی جناب والا نبی کی جو شہزادی ہیں ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تمہارے ساتھ یہ احسان کر رہی ہوں۔ جب سیدہ زینب نے اپنی والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ تو جانتی ہے سیدہ فاطمہ کو؟ کہا ہاں میں سیدہ فاطمہ کو جانتی ہوں، میں ان کے گھر میں نکرانی رہی ہوں۔ تو سیدہ زینب نے فرمایا کہ اے بی بی جان بتا، تجھے کوئی بات یاد ہے اس دور کی جس دور میں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں رہتی رہی ہے اور خدمت کرتی رہی، اس دور کی کوئی بات تجھے یاد ہو؟ محبت سے بولیں ذرا، ذوق سے سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک غلاموں، وہ بیوی جان جس بیوی نے لنگر پیش کیا، سیدہ زینب سے کہتی ہے کہ مجھے میری آقا نے، مجھے میری جناب والا نبی کی شہزادی نے حکم دیا تھا کہ تو نے مسافروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، تو نے مسافروں کے ساتھ نیکی کرنی ہے، انہیں لنگر پیش کرنا، انہیں جناب والا کھانا ضرور پیش کرنا، انہیں پانی ضرور پلانا ہے۔ میں اپنی آقا، اپنی جناب والا نبی کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کر رہی ہوں، اس لیے کہ میں ان کے گھر میں رہی ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا اے بی بی جان بتا تو صحیح، تجھے کوئی بات یاد ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں ہاں مجھے ایک بات یاد ہے کہ جب میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں رہا کرتی تھی، ان کی ایک صاحبزادی تھی جس کا نام زینب تھا، جسے میں اپنی گودی میں کھلاتی تھی، جو میری گودی میں کھیلا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا اے بی بی جان یہ تو بتا، اگر سیدہ زینب اگر تیرے سامنے آ جائے کیا اسے پہچان لیں گی؟ وہ کہنے لگی ہاں میں پہچان لوں گی۔ آپ نے فرمایا چہرے سے نقاب ہٹایا، چہرے سے پردہ ہٹا کے فرمایا اے بی بی جان، جس زینب کو تو اپنی گودی میں کھلاتی رہی ہے آج وہ زینب تیرے سامنے کھڑی ہے، آج وہ زینب تیرے سامنے کھڑی ہے۔ جب آپ نے یہ بات کی تو اس عورت کی، اس بی بی کی، اس بوڑھی ضعیفہ خاتون کی چیخیں نکل گئیں، دھاڑے مار کر رونے لگی، کہنے لگی خدایا تو نے یہ دن مجھے کیوں دکھایا؟ اس سے پہلے کہ مجھے موت کیوں نہ آ گئی؟ میرے نبی کی شہزادیاں، میرے نبی کی بیویاں، عورتیں، میرے نبی کی پیاری نواسیاں اور شہزادیاں آج بازاروں اور گلیوں کے اندر اس طرح قیدی بن کے پھر رہی ہیں اور میں کچھ کر نہیں سکتی ہوں، اور میں ان کی اس جناب والا حالت کو دیکھ رہی ہوں، اس سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ سامعین محترم، پھر اور بھی ظلم و ستم کے کئی پہاڑ ڈھائے گئے۔ خیر قصہ مختصر، ٹائم بہت کم ہے۔ راستے کے اندر کئی واقعات ایسے آئے کہ لوگوں نے یزیدیوں پر حملہ بھی کیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کئی لوگ واصل جہنم بھی ہو گئے اور کئی لوگ جناب والا شہید بھی ہوئے۔ خیر 600 میل کا یہ فاصلہ تھا۔ ایک دو مقام پر ان پر حملہ ہوا، جب حملہ ہوا تو اب ان لوگوں نے سر مبارکوں کو یزید کے پاس لے جانے کے لیے یہ حکمت اپنائی کہ اب شہروں کے اندر سے نہیں گزرنا ہے، اب دیہاتوں سے، جنگلوں سے، دور دراز علاقوں سے جو ہے گزر کر جانا، ایسے راستوں سے جانا ہے جن راستوں پر آبادی نہ ہو، جن راستوں پر لوگوں کا ہجوم نہ ہو۔ یہ چلتے چلاتے جب یزید کے دربار میں شہداء کے بڑا سر مبارک، شہداء کے اور جو باقی قیدی تھے وہ تشریف لے کر آئے اور ان کو پہنچایا گیا تو یزید ولی جو ہے وہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے سر مبارک جو ہے وہ پیش کیے گئے اور سروں کو سامنے اس کے رکھا گیا، بیویوں کو ایک طرف جناب والا بٹھایا گیا۔ سیدہ زینب کو اس نے بلایا تو سیدہ زینب نے فرمایا یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری وہ عورتیں جو ہماری لونڈیاں بننے کے بھی لائق نہیں ہیں وہ تو پردے میں بیٹھے ہیں اور ہم نبی کی گھر والیاں، نبی کی عزتیں، نبی کی ناموس تیرے دربار کے اندر یوں سر عام کھڑی ہو جائیں۔ آپ نے کافی تنبیہ کی جس کی وجہ سے یزید پر رعب اور دبدبہ طاری ہوا۔ سیدہ زینب کو پردے میں بھیج دیا گیا۔ امام زین العابدین سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اس سے پہلے سیدنا امام عالی مقام امام حسین پاک کا سر مبارک اور باقی شہیدوں کے سر مبارک سامنے پڑے ہوئے تھے، چھڑی کے ساتھ سارے سروں کو جناب چھڑی لگاتا اور پوچھتا جاتا یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے۔
آخر میں سیدنا امام عالی مقام کے دندان مبارک پر اور لب مبارک پر جب اس نے چھڑی لگائی، سوٹی لگائی، تو اس دربار کے اندر ایک صحابی رسول تشریف فرما تھے، ان سے رہا نہ گیا، آپ بول اٹھے، فرمایا یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی چھڑی پیچھے ہٹا لے، اس لیے کہ یہ وہ لب اور یہ وہ دانت ہیں کہ جن کو میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، یہ وہ عظیم لب ہیں جن لبوں کو مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، یہ وہ پیارے دانت ہیں جن دانتوں کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے اور پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے شرم نہیں آتی تھی کہ تو نبی کے نواسے کے سر مبارک کے ساتھ یہ توہین کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے۔ اب یزید نے جو جملے کہے اس پر صحابی رسول نے مزید سرزنش کی، کہنے لگا کہ اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا، تیرا سر اتار دیتا۔ آپ نے فرمایا تجھے یہ تو بات اور بھی تعجب والی ہے کہ شرف صحابیت کا تو لحاظ کرتا ہے اور شرف عینیت کا لحاظ نہیں کرتا، تو یہ شرم نہیں آتی؟ شرف صحبت کا تو لحاظ کر رہا ہے اور نبی کے خون کا تو نے حیا ہی نہیں کیا، نبی کے خون کا تجھے بالکل لحاظ نہ ہوا۔ سامعین محترم، پھر یزید نے آپ کو قتل تو نہ کیا لیکن دربار سے نکال دیا۔ امام زین العابدین سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے زین العابدین، دیکھا تیرا باپ چاہتا تھا کہ اس کے نام کا خطبہ ممبروں پر پڑھا جائے، اللہ نے تیرے باپ کو ناکام کیا اور مجھے کامیاب کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو اپنی بکواس بند رکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا تو سچ بتا کہ جس ممبر پر تو بیٹھا ہوا یہ ممبر تیرے باپ دادا نے بنایا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے بنایا ہے؟ یہ ممبر تیرے باپ دادا کا حق ہے یا میرے باپ دادا نے بنایا ہے اور میرے باپ دادا کا حق ہے؟ اب یہ بات چل رہی تھی کہ یزید کا بیٹا آ گیا۔ یزید کہنے لگا تم اور یہ عمر میں برابر ہیں، تمہاری کشتی نہ کروا کے دیکھوں۔ امام زین العابدین پاک نے فرمایا کہ یہ اپنی بیہودہ بک بک بند کر، اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے ایک تلوار اس کے ہاتھ میں دے، ایک تلوار میرے ہاتھ میں دے، پھر میدان لگا کر دیکھ اور پھر پتہ چلے گا کہ کس میں ہمت ہے اور کس میں دم ہے۔ سامعین محترم، ادھر سے یزید کے دربار میں نوبت بجنے لگی، جو نقارہ بجتا ہے وہ نقارہ بجنے لگا۔ یزید کا بیٹا کہنے لگا امام زین العابدین سے، دیکھو تمہارے باپ چاہتے تھے کہ تمہارے باپ کی نوبت بجے، اللہ نے ان کو ناکام کیا ہے اور میرے باپ کی نوبت بج رہی ہے۔ امام زین العابدین پاک نے ابھی یہ لفظ سنے ہی تھے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئی، فرمایا تیرے باپ کی نوبت اس بیت ظلم تک محدود ہے اور یہ تب تک بجے گی جب تک اس کی یہ کرسی سلامت ہے، جب یہ کرسی ختم ہو جائے گی اس کی یہ نوبت ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھنا میرے باپ دادا کی جناب والا نوبت جو ہے وہ اذان مسجد میں ہو رہی ہے، جو آج بھی ہو رہی ہے اور قیامت کے دن تک یہ ہوتی ہی رہے گی۔ میں یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، جو آج بھی ہو رہی ہے اور ہر جگہ پر ہو رہی ہے اور ہوتی ہی رہے گی۔ سامعین محترم، آخر میں کافی ساری گفتگو ہوتی رہی۔ یزید نے جب دیکھا کہ امام زین العابدین کا مقابلہ لفظوں سے نہیں کر سکتے ہیں اور ہر طرح سے جھوٹے ہیں، آپ نے جناب بڑا سخت الفاظ بھی استعمال کیے۔ یزید نے آپ کے قتل کا بھی حکم دے دیا۔ سیدہ زینب نے وہیں دربار میں کھڑے کھڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضات پیش کی، ایسے درد بھرے لہجے کے اندر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منورہ کے اندر وہ بات بالکل اسی طرح جب سنی گئی اور وہاں پر وہ آواز اسی طرح براہ راست اللہ تعالیٰ نے پہنچائی اور پھر بارگاہ مصطفیٰ سے اس آواز کی مقبولیت ہوئی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ یزید کے اوپر رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا۔ یزید جو ہے وہ اپنے اس فعل سے باز آ گیا، لوگ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں اب امام زین العابدین کو قتل نہیں کرنے دیں گے۔ سامعین محترم، پھر امام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے امام آپ مجھ سے صلح کر لیں، آپ میرے ساتھ بات چیت کریں، جو آپ کہیں گے میں آپ کی بات مانوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے تجھ پر کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ جب میرا باپ شہید کر دیا گیا، میرے بھائی شہید کر دیے گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم پیاس سے بلکا بلکا کر شہید کیے گئے، مجھے تجھ پر کوئی امید نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں جی میں یقین دہانی کرواتا ہوں، آپ کی بات کو مانا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر اتنا ہی جناب والا صلح کا ارادہ ہے تو پھر آپ میری 4 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ فرمایا میری 4 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ میرے ابا کے قاتل کو میرے حوالے کر تاکہ میں اسے قتل کروں۔ دوسری میری شرط یہ ہے
کہ جتنے بھی شہداء کے سر مبارک ہیں وہ میرے حوالے کا، تاکہ میں ان کے سروں کے ان کے جسموں کے ساتھ ملا کر ان کو دفن کر کے آؤں۔ اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، مسجد کے اندر جمعے کا خطبہ میں دوں گا، اس لیے کہ میں زیادہ حقدار ہوں خطبہ دینے کا۔ اور چوتھی میری شرط یہ ہے کہ ہمارے قافلے کو عزت و تحفظ کے ساتھ مدینہ پاک میں روانہ کر دیا جائے۔ سامعین محترم، پہلی شرط امام کے سر مبارک والی، کہ امام کا سر مبارک کس نے اتارا ہے، کون قاتل ہے، اس کو پیش کیا جائے۔ شیث بن روبی کو بلایا گیا، اس نے صاف انکار کیا، اس نے کہا میں تو قاتل نہیں ہوں۔ پھر خولی بن یزید کو بلایا گیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ اسی طرح شمر ذی الجوشن کو بلایا گیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ آخر کار پانی اسی پر آ کر یزید پر پڑا کہ یزید کے اوپر جو ہے وہ قتل کا الزام آ رہا تھا۔ یزید نے کہا اس شرط کو چھوڑیے، اگلی شرط جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب مسجد میں آئے تو مسجد کے اندر آ کر دیکھا کہ شام کے، عراق کے جناب والا دمشق کے بڑے بڑے امراء موجود ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ اگر آج زین العابدین نے خطبہ دیا، یہ فصاحت و بلاغت میں ماہر ہیں، کہیں فصاحت و بلاغت کا جادو چلا کر بنا بنایا کام نہ بگاڑ دے اور لوگ جو ہے وہ میرے مخالف نہ ہو جائیں۔ اس نے ایک شامی خطیب کو اشارہ کیا خطبہ دینے کے لیے۔ شامی خطیب ممبر پر کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر جناب والا امام حسین پاک اور آپ کی جتنی بھی آل ہیں ان سب کی برائی کرنے لگا، اور یزید کے آباء و اجداد کی تعریف کرنے لگا۔ جب امام زین العابدین پاک نے دیکھا کہ یہ جناب والا ہماری توہین کی جا رہی ہے، ہمارے جد اعلیٰ کی توہین کی جا رہی ہے، آپ نے فرمایا بئس انت الخطیب، اے خطیب تو برا خطیب ہے، تو جھوٹا ہے، تو اپنے بات میں سچا نہیں ہے، اس لیے کہ جھوٹے لوگوں کی تعریف کر رہا ہے اور سچے لوگوں کی تو برائی بیان کر رہا ہے۔ آپ نے اسے ٹوک دیا۔ ابھی وہ جناب والا خطیب خطاب کر ہی رہا تھا، آپ نے اسے روکا اور روک کر یزید کی طرف توجہ فرما کے فرمایا کہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آج جمعے کا خطبہ میں دوں گا، اور پھر جناب والا تو نے ایک جھوٹے خطیب کو کھڑا کر دیا یہاں پر لا کر۔ جب آپ نے یہ بات کی تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم امام زین العابدین کا خطبہ سنیں گے، اس لیے کہ وہ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، اور ان کی رگوں کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی ہے، فصاحت و بلاغت بھی ان کی مشہور ہے۔ اب یزید نے فوراً اجازت نہیں دی، اس نے اپنی شورا بلا لی، شورا بلا کر مشورہ کرنے لگا، کہنے لگا فصاحت و بلاغت ان کی بڑی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ بنا بنایا کام بگاڑ دیں۔ لیکن اس کے جو وزراء تھے، اس کے وزیر مشیر تھے، انہوں نے کہا چھوٹا سا بچہ ہے، کیا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، واعظ و نصیحت کرے گا، اس کے علاوہ اور کیا بیان کر سکتا ہے، اسے اجازت دے دی جائے۔ اب امام زین العابدین کو اجازت ملی، آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے۔ محبت سے بولنے ذرا سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوستو اور بزرگو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک غلاموں، امام زین العابدین پاک ممبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں، ممبر پر جلوہ گر ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت بیان کرتے ہیں۔ واعظ و نصیحت پر بیان کرنے کے بعد کہا ایھا الناس، اے لوگو، جو مجھے جانتے ہیں وہ تو مجھے جانتے ہیں، جو مجھے نہیں جانتے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میرا نام علی ہے، حسین بن علی کا بیٹا ہوں، میرا نام علی ہے، حسین بن علی کا بیٹا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میں اس نبی کا شہزادہ ہوں جس پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا رہا ہے، میں اس علی کا شہزادہ ہوں جس علی نے خیبر کا قلعہ فتح کیا ہے، میں جناب والا منا اور مزدلفہ کا بچہ ہوں، میں عرب قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ آپ نے اپنا جناب مکمل تعارف پیش کرنے کے بعد امام زین العابدین پاک نے اپنے بابا کی شہادت کو بیان کرنا شروع کر دیا، علی اصغر کی شہادت کو بیان کرنا شروع کیا۔ فرمایا ہمیں خط لکھ کر بلایا گیا، ہمیں خود بلا کر جناب والا پھر ہم پر پانی بند کیا گیا، ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، ہمارے خاندان کو پیاسا اور جناب والا بھوکا رکھ کے 3 دن بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔
آپ جانتے ہیں آج کا اگر خطیب، آج کا علامہ، آج کا مولانا اگر جناب والا بن دیکھے کتابوں سے پڑھ کر میدان کربلا کا واقعہ بیان کرتا ہے تو لوگوں کے آنسو نکل آتے ہیں، لوگ داڑے مار مار کر رونے لگ جاتے ہیں۔ جس امام زین العابدین پاک نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے بھائی قربان ہوتے دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے چچاؤں کو قربان ہوتے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں کے ساتھ جان نثاران کو قربان ہوتے دیکھا، اس امام زین العابدین پاک نے نبوہ دمشق کی جامعہ مسجد کے اندر منبر پر بیٹھ کر میدان کربلا کا جب نقشہ کھینچا، لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے، مسجد کے اندر چیخ و پکار شروع ہو گئی، لوگ جناب والا روتے ہیں، بلکتے ہیں۔ یزید نے دیکھا کہ اب جناب والا بنا بنایا کام بگڑ رہا ہے، یزید نے فوراً جناب والا کیا کیا، مؤذن کو اذان کے لیے کہا، قم یا ایھا المؤذن فاذن، اے مؤذن کھڑا ہو جا اور اذان پڑھنا شروع کر دے۔ اذان دینے والے مؤذن نے کھڑا ہو کر اذان شروع کر دی، مؤذن نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے امام چپ ہو گئے اور فرمایا اللہ اکبر فوق کبیر، میں اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے امام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جامعہ والا مؤذن اذان پڑھتے جا رہا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، میرا امام اس اذان کا جواب دیتے ہیں۔ مؤذن نے جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے امام نے فرمایا اے مؤذن تجھے اسی نام کا واسطہ ہے، ذرا چپ ہو جا۔ مؤذن کو کہا تجھے اسی نام کا واسطہ ہے، ذرا چپ ہو جا۔ مؤذن چپ ہوا، آپ نے توجہ فرمائی یزید کی طرف، ہمیں یا یزید ہو، اے یزید بتا تو صحیح، آج جو اذان کے اندر نام آیا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، بتا محمد مصطفیٰ تیرے باپ دادا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ فرمایا فَإِن قُلْتَ جَدِّي فَأَنْتَ صَادِقٌ وَإِن قُلْتَ جَدُّكَ فَأَنْتَ كَاذِبٌ، اگر تو کہے کہ تیرے دادا کا نام ہے، تیرے آبا و اجداد کا نام ہے، تیرے جد کا نام ہے تو فرمایا تو سچا ہے، اگر تو کہے کہ میرے باپ دادا کا نام ہے تو فرمایا تو جھوٹا ہے۔ سامعین محترم، جب امام زین العابدین پاک یزید کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا بتا تو صحیح یہ کس کے نانا کا نام آیا ہے؟ کہنے لگا بل جدو کا ہے زین العابدین، یہ تو آپ کے نانا کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا جب تو جانتا ہے اے بے غیرت، جب تو یہ جانتا ہے کہ یہ میرے نانا کا نام ہے، لما قتلت ذریتہ وسبیت حریمہ فسکت، فرمایا بتا تو صحیح پھر تو نے اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو قتل کیوں کروایا ہے؟ میں جب تو یہ جانتا ہے کہ اذان کے اندر محمد مصطفیٰ کا جو نام ہے یہ ہمارے نانا کا نام ہے، پھر تو نے یہ شرم نہیں آئی کہ تو نے اپنے نبی کی اولاد کو تو نے قتل کروایا ہے؟ وَسَبَّيْتَ حَرِيمَهُ، اور اس کی ناموس کو، اس کی بیویوں کو گالیاں تو نے دلوائی ہیں۔ فسکت، چپ ہو گیا یزید۔ اب جب یزید چپ ہوا، لوگ جو ہے جناب والا رو رہے ہیں، لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ اب یزید کو ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھ پر حملہ آور ہو جائیں۔ کہنے لگا یا ایھا الناس اتظنون، اے لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین کو میں نے قتل کیا ہے؟ قتلت الحسین، کیا میں نے قتل کیا؟ نہیں نہیں اے لوگوں میں نے قتل نہیں کیا۔ لعنہ اللہ من قتلہ، اس شخص پر اللہ لعنت کرے جس نے امام حسین پاک کو قتل کیا ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے قاتل حسین پر لعنتیں بھیجنے لگا اور حکم دیا، کہنے لگا کون ہے امام حسین پاک کا قاتل، لاؤ اس کے سامنے اس کا سر اتارا جائے۔ سب سے پہلے والا خولد بن یزید آیا۔ خولد بن یزید نے کہا میں قاتل امام کیوں ٹھہرا؟ میں نے تو قتل نہیں کیا، مجھے کیا کون سی جناب والا حسین پاک کے ساتھ دشمنی تھی؟ میری کون سا اس نے جائیداد دبائی ہوئی تھی؟ میں نے حسین پاک کو قتل نہیں کیا۔ شیس ربعی آیا، اس نے بھی صاف انکار کیا۔ آخر کے اندر حسین سواد کے ساتھ حسین بن نمیر کو لایا گیا، اس نے کہا میں نے بھی حسین کو قتل نہیں کیا، ہاں میں حسین کا قاتل بتا سکتا ہوں کہ کون ہے۔ توجہ ہے نا؟ اس نے کہا میں بتا سکتا ہوں کہ حسین کا قاتل کون ہے۔ کہنے لگا بتا، فرمایا اعطنی الامان، پہلے مجھے امان دے۔ امان یہ ہوتی ہے کہ کسی کی امان میں جب چلا جائے تو وہ بندہ پھر اس کو قتل نہیں کر سکتا، اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ کہنے لگا یزید پہلے مجھے امان دے، پھر میں تجھے بتاؤں گا قاتل حسین کون ہے۔
یزید کہنے لگا میں نے تجھے امان دی ہے، بتا کون ہے قاتل حسین؟ فرمایا کہنے لگا وہ جناب والا حسین بن نمیر کہنے لگا کہ حسین پاک کا قاتل وہ ہے جس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، جس نے لوگوں کو ساز و سامان مہیا کیا۔ حسین کا قاتل وہ ہے کہ جس نے لوگوں کو جمع کر کے ہتھیار اور اسباب ساز و سامان عطا کیا، جس نے لوگوں کو جاگیریں بخشی ہیں، لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازا ہے، وہ بندہ حسین کا قاتل ہے۔ کہنے لگا وہ کون ہے؟ حسین بن نمیر نے کہا وہ تو ہے، انتا، وہ تو ہے۔ جب یزید نے یہ بات سنی، یزید بگڑ گیا، غصے سے لال پیلا ہو کر اٹھا اور اٹھ کر گھر چلا گیا اور امام حسین پاک کا سر لے کر رونے لگا، کف افسوس ملنے لگا۔ اس کی بیوی نے کہا اب تیرا کف افسوس ملنا کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے کہ رات میں نے دیکھا ہے کہ اس حسین پاک کے سر مبارک سے نور کی شعائیں بلند ہو رہی تھی۔ یہاں بڑی بڑی عظیم ہستیاں تشریف لے کر آئی ہیں، پاک آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی، سارے اولیاء، سارے اقطاب یہاں پر آئے اور جناب سب نے آ کر اس سر کے ساتھ جناب اللہ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جلوہ گر میں نے دیکھے ہیں۔ اے یزید اب تیرا پچھتایا کسی کام کا نہیں ہے۔ امام زین العابدین پاک سے کہنے لگا، بلکہ پھر بہت سارا مال اور منال اکٹھا کر کے سیدہ زینب کی بارگاہ میں پیش کر کے کہنے لگا جو میری طرف سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، جو میری طرف سے آپ کو تکلیف پہنچی، اس تکلیف کے بدلے میں یہ میں آپ کی بارگاہ میں یہ خدمت کرتا ہوں، یہ مال پیش کرتا ہوں۔ سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا میرے بھائی کے خون کے بدلے میں مجھے دنیا کا مال دے رہا ہے؟ میرے بیٹوں کے خون کے بدلے میں تو مجھے دنیا کا مال دے کر کیا یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے خون کا سودا کر لیا، اپنے بھتیجوں کے خون کا سودا کر لیا، اپنے بھائیوں کے خون کا سودا کر لیا، اور میں یہ تیرا مال تیرے پاس رہے، ہم نے جیسے پہلے زندگی گزاری ہے ویسے باقی زندگی گزار لیں گے۔ ہاں اگر تو احسان کرنا چاہتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ واپس مدینہ طیبہ میں باحفاظت پہنچا دے، ہم وہاں پر اپنی باقی زندگی گزار لیں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں سے سارے سر جو ہے وہ شہداء کے حوالے مختلف طریقے ہیں، کہیں اور بھی ہو تو کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے کہ سارے شہداء کے سر مبارک جو ہے وہ اہل بیت کے حوالے کیے گئے۔ شہداء کرام کے سر مبارک کو لے کر آپ کا قافلہ پھر جناب والا میدان کربلا میں واپس آیا۔ 40 دن گزر چکے تھے، 40 دن کے طویل مدت کے بعد بھی لاشیں وہیں کے وہیں پڑے ہوئے تھے، کسی نے جناب والا ان کو دفن نہیں کیا تھا۔ اور تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ 40 دن کے بعد بھی قرآن جو کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ شہیدوں کو مردہ گمان نہیں کرنا ہے، وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ 40 دن کے بعد بھی آ کر دیکھے ہیں تو لاشوں سے ویسے کہ ویسے خون جاری ہے، ویسے خون کے فوارے چل رہے ہیں جیسے ابھی جو ہے والا شہید ہوئے ہیں۔ سارے سروں کو لاشوں کے ساتھ ملا کر دفن کر دیا گیا۔ اور پھر اہل بیت کا یہ قافلہ جب مدینہ طیبہ میں پہنچتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سب سے پہلے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کو جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ سارے جناب والا اہل بیت کے گھرانے والے شہید ہو چکے سوائے امام زین العابدین پاک کے، پھر آپ نے یہ خبر آگے پہنچائی۔ آگے پہنچتی پورے مدینہ طیبہ کے اندر قیامت کا سما برپا ہو گیا، ہر طرف بڑا چیخ و پکار، کف افسوس، اور لوگ جناب دوڑے مار کر رو رہے ہیں۔ اور یہ اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا ہے۔ جب پہاڑیوں کے درمیان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب والا روضہ مبارک نظر آتا ہے، امام زین العابدین پاک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے میدان کربلا میں سب لوگ شہید ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، اپنے بھائی، اپنے جناب چچا، اپنے باپ، اپنے سارے عزیزوں کو شہید ہوتے دیکھا، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ روئے نہیں ہیں، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ زخموں سے چور چور ہو، بندہ جب زخموں سے نڈھال ہو چکا ہو، جب دکھوں اور مصیبتوں سے بندہ جناب والا بھرا ہوا ہو اور سامنے کوئی ہمدرد نظر آ جائے تو بندے کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے۔ امام زین العابدین پاک کی جب نظر
روضہ مصطفیٰ پر پڑتی ہے، تو جس امام نے ابھی تک صبر کا پیمانہ، صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا، ان کی آنکھوں سے بھی اب آنسو جو ہے وہ جاری ہو گئے ہیں۔ اب وہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں رو رو کر اپنی حال زار کی کہانی سناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سارا قافلہ بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے اور اپنی اپنی کہانی اپنی اپنی زبانیں سناتے ہیں۔ لوگ وہاں پر سارے کے سارے جمع ہوتے ہیں، قیامت کا سماں وہاں پر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بقیہ زندگی ہے، امام زین العابدین پاک نے جتنی زندگی بھی باقی رہے، آپ نے کبھی مسکرا کر نہیں دیکھا ہے، آپ نے کبھی بھی مسکرا کر دوبارہ نہیں دیکھا۔ آپ کی آنکھیں ہر وقت تر رہتی تھی۔ جب بھی آپ کو پانی پیش کیا جاتا، ٹھنڈا پانی پیش کیا جاتا، تو آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا۔ جب پانی پیش کیا جاتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو مزید جاری ہو جاتے، پانی کو دیکھ کر کہتے کہ یہی وہ پانی ہے جس پانی کو ترستے ہوئے میرا بھائی علی اصغر شہید ہوا ہے، یہی وہ پانی ہے جس پانی کی پیاس کی وجہ سے میرا بھائی علی اکبر شہید ہوا، قاسم شہید ہوئے ہیں، یہی وہ پانی ہے کہ جس کی پیاس کی وجہ سے میرے والد محترم کو شہید کیا گیا، یہ وہ پانی ہے۔ بلکہ میں ایک روایت وہ بیان کرتا چلوں، مجھے وہ بیان تو پیچھے کرنی تھی کہ آپ جب کوفے کے بازار سے جا رہے تھے تو ایک کسائی کو دیکھا جو بکری کو ذبح کر رہا تھا، آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ تم جب بکری کو ذبح کرتے ہو تو کیسے کرتے ہو؟ کہنے لگا جب ہم بکری کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی بھی پلاتے ہیں، اسے چارہ بھی کھلاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہے جانور، اسے ذبح کرنا ہے، لیکن ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا کر اسے چارہ دے کر ذبح کرتے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا جب جانور کو ذبح کرتے ہو اسے پانی پلا کر ذبح کرتے ہو، جب جانور کو ذبح کرتے ہو اسے چارہ دے کر ذبح کرتے ہو، اور میرے بابا جان کو تم نے بھوکا اور پیاسا ذبح کیا ہے، تمہیں شرم نہیں آئی، تمہیں حیا نہیں آیا؟ سامعین محترم، ساری زندگی پھر امام زین العابدین، یہ وہ عظیم ہستی ہیں امام زین العابدین کے جن سے سادات کرام کا سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے، اور آج تک دنیا کے اندر جہاں بھی سید ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے امام زین العابدین پاک سے جا کر ملتا ہے۔ امام زین العابدین پاک نے ساری زندگی پھر دوبارہ ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کبھی مسکرا کے نہیں دیکھا۔ ساری زندگی 4 عظیم ہستیاں دنیا کے اندر آئی ہیں جو سب سے زیادہ روئی ہیں۔ سب سے پہلی ذات حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات ہے، اور دوسری ذات حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آپ نے اتنے آنسو بہائے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ اور تیسری ذات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی ہیں، تو آپ نے وہ 6 مہینے دوبارہ مسکرا کے نہیں دیکھا، ہر وقت آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی جاری رہتی تھی۔ اور چوتھی شخصیت امام زین العابدین ہیں کہ جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد پھر کبھی مسکرا کے نہیں دیکھا، ساری زندگی آپ کی آنکھوں میں آنسو رہے اور آپ جناب آنکھوں میں آنسو بہاتے رہے۔ آپ کو دل کے جو غم لگا ہوا تھا، جو دل کو جو صدمہ تھا، اس صدمے کی کوئی دوا نہیں تھی۔ ایک بات میں آخر میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے ٹائم اوپر ہو رہا ہے لیکن جو کہ موضوع ختم کرنا ہے۔ خولی بن یزید یا غالباً مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، جو امام حسین پاک کے قاتلوں میں جو لوگ شامل تھے، جب ان کا برا وقت آیا اور ان کے اوپر جہاں پر حملے ہو رہے تھے اور ان کو چن چن کر قتل کیا جا رہا تھا، ان میں سے ایک شخص اپنی جان بچا کر بھاگا اور مدینہ طیبہ میں آ گیا۔ جب مدینہ طیبہ میں آیا تو ایک خیمہ دیکھا، اس خیمے کے اندر جھانک کر کہنے لگا میں نے پانی پینا ہے، مجھے پیاس بہت لگی ہے، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ اندر امام زین العابدین بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پانی کا پیالہ بھرا اور بھر کے پیش کیا، فرمایا لو پی لو۔ اس نے پانی کا پیالہ پیا، آپ نے فرمایا اور پینا، اس نے کہا اور پینا، آپ نے اور پانی کا پیالہ بھر کے دیا۔ میں کھانا کھانا ہے، اس نے کہا کھانا ہے، آپ نے کھانا بھی پیش کیا۔ جب وہ جانے لگا آپ نے اس کو زاد راہ بھی دی، پیسے بھی دیے جانے کے لیے۔ وہ بندہ پیسے لے کر تھوڑا دور گیا، پھر واپس چل کے آ گیا، کہنے لگا اے امام زین العابدین، آپ نے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ توجہ ہے، لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ جو امام زین العابدین پاک نے جملے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا اپنے باپ کے قاتل کو کون بھولتا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے باپ کے قاتل کو
کون بھولتا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا آپ کے باپ کا میں قاتل ہوں، آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہنے لگا پھر آپ نے مجھ سے یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ باپ کا قاتل بندے کو مل جائے تو بندہ اسے قتل کر دیتا ہے، اور آپ نے مجھے پانی بھی پلایا ہے، کھانا بھی کھلایا ہے، جاتے ہوئے زیادہ راہ بھی دی ہے، آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا تب ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے ہمیں بلایا تھا، ہم تمہارے مہمان تھے، وہ تمہاری ریت تھی، تم نے ہمارے ساتھ جو کیا، آج تم ہمارے مہمان ہو، یہ ہمارے گھرانے کی ریت ہے، ہمارے ہاں جو آ جائے ہم اس کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل بیت کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، اور جس عظیم مشن کے لیے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی دی ہے، اس مشن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جن حضرات